بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کے دن مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہمارے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال کا تعارف ہے۔ حکیم الامت، دانائے راز، مفکر ملت علامہ محمد اقبال نے اپنی قومی شاعری اور ایمان افروز پیغامات سے مسلمانان عالم کو بالعموم اور مسلمانان ہند کو بالخصوص خواب غفلت سے جگا کر تصور پاکستان پیش کیا۔ تخلیق ارض پاک انہی کی فکری کاوشوں سے سرانجام پائی۔ آپ 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد بزرگ شیخ نور محمد نہایت پرہیزگار اور متقی انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسے میں پائی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ حاصل کیا۔ یہیں سے انہوں نے ایف اے پاس کیا۔ اس کے بعد بی اے اور ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور سے امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد جب آپ سیالکوٹ میں پہنچے تو وہاں پر آپ کو مولوی میر حسن جیسے فاضل اور شفیق استاد مل گئے، جنہوں نے ان کے جوہر قابل کو پہچان لیا۔ انہوں نے ان کی ذہنی تربیت فرمائی اور ان میں اسلامی ذوق پیدا کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسی شخصیت سے سیکھنے کا موقع ملا، جنہوں نے اقبال میں تجسس اور تحقیق کی صفات کو اجاگر کر دیا۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر آپ پہلے اورینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ اس کے بعد 1905 میں آپ قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے بار ایٹ لاء کی سند حاصل کی۔ فلسفہ ایران پر ایک کتاب لکھ کر آپ نے جرمنی کی ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور 1908 میں اپنے وطن واپس آ گئے۔ علامہ اقبال کو اپنے فاضل اور شفیق استاد پروفیسر آرنلڈ سے بہت محبت تھی۔ قیام انگلستان کے دوران آپ نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ آپ شعر نہیں کہیں گے، مگر پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر آپ نے اس ارادے کو ترک کر دیا اور پھر سے شعر کہنے لگے۔ جب آپ کو پروفیسر آرنلڈ کے انتقال کی خبر ملی تو بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، آج اقبال اپنے عظیم دوست اور شفیق استاد سے محروم ہو گیا۔ علامہ محمد اقبال انجمن حمایت اسلام لاہور کے صدر بھی منتخب ہوئے اور انجمن کے اداروں کو نہایت خوبی سے چلاتے رہے۔ بعد میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر چنے گئے، پھر آپ کو پنجاب مسلم لیگ کا صدر منتخب کر دیا گیا۔ شاعری کی وجہ سے آپ کی شہرت ہندوستان کی سرحدوں کو عبور کر کر دنیا میں پھیل گئی تھی۔ قوم نے آپ کو ترجمان حقیقت، شاعر مشرق اور حکیم الامت کے خطابات سے نوازا۔ حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ ریاست بھوپال کی طرف سے آپ کے لیے 500 روپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال مسلمانان بر صغیر کے وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے نہ صرف فکری رہنمائی کی بلکہ اس مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک الگ وطن کی نشاندہی کی، تاکہ وہ اس خطہ ارض میں رہ کر اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ دے سکیں اور دنیا اسلام کی رہنمائی کر سکیں۔ علامہ اقبال نے مسلمانان بر صغیر پاک و ہند کے لیے صرف الگ وطن کا تصور ہی نہیں کیا بلکہ اس عظیم قائد کی بھی نشاندہی کی جو کہ اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے جملہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال تھا۔ ملت نے علامہ اقبال کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر محمد علی جناح کی قیادت میں اس تصور کو ایک عملی جامہ پہنایا اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مملکت اسلامی پاکستان قائم ہوئی۔ شکریہ۔